جو شخص یہ جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے لیکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہ جانتا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو جیسا کہ پہلے تفصیل میں ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ شخص خود جس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جائے اس نے غصب کیا ہے اور اس لباس میں نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ ایک وہ ہے کہ وہ شخص جس نے خود لباس غصب نہیں کیا، ایک وہ ہے شخص جو خود غاصب ہے، جس نے خود غصب نہیں کیا اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ خود غاصب ہے، خود اس نے وہ غصب کی تھی تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ اگر کسی شخص کو علم نہ ہو یا بھول جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا وہ بھول گیا ہے کہ اس کا لباس غصبی ہے، لیکن نماز کے دوران اسے پتہ چل جائے کہ اس کی شرمگاہ کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی ہو اور وہ فوراً یا نماز کا تسلسل توڑے بغیر غصبی لباس اتار سکتا ہو تو ضروری ہے کہ فوراً اتار کر اس کو اتار دیں، اور اگر کسی اور چیز سے اس کی شرمگاہ کو ناظر محترم سے ڈھانپا ہوا نہ ہو اور غصبی لباس فوراً نہ اتار سکتا ہو تو اسی لباس کے ساتھ نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اب یہ آ جائے گا حالت مجبوری ہے، اس کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لیے وہ اسی نماز انہیں کپڑوں کے ساتھ ہی جو غصبی ہیں انہیں کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ لے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے جبکہ آخر وقت تک وہ کسی اور لباس کے ساتھ نماز کے قابل نہ ہو سکے یا اس لباس کو پہننے کی مجبوری اس کے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے نہ ہو، مثلاً خود اس نے وہ لباس غصب نہ کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طرح اگر غصبی لباس کے ساتھ اس لیے نماز پڑھے تاکہ چوری نہ ہو جائے اور آخر وقت تک کسی اور لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے یا لباس کو اس لیے اپنے پاس رکھا ہو کہ پہلی فرصت میں اس کے مالک کو پہنچایا جا سکے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خریدے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو جبکہ سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت اپنے ذمہ لے لی ہو تو لباس اس کے لیے حلال ہے۔ مثلاً اب سوٹ ہے، اس کے پاس سال ہو گیا تھا، اس نے پڑا ہوا تھا، اب اس نے سلوایا ہے، اس نے خمس ادا نہیں کیا، ہاں لیکن ایک صورت اس نے ایسے کی ہے کہ اس نے اس کی قیمت معلوم کر کے وہ کہا ہے کہ چلے اس کی قیمت اس لباس کے عوض میں وہ قیمت کیا کروں گا، اس قیمت کا نکال لوں گا تو اس کے لیے وہ لباس حلال ہو جاتا ہے، البتہ وہ ادا شدہ قیمت کے خمس کا مقروض ہوگا کہ وہ اس کے اوپر قرض رہے گا کہ اس نے بغیر خمس کے وہ کہے۔ لیکن اگر اس نے عین اسی مال سے لباس خریدا ہو جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تھا تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہی حکم ہے جو غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ واضح فرق رہے، ایک ہے کہ لباس اس کے اوپر خمس واجب ہے، ایک ہے کہ اس کے پاس جو پیسے کچھ رکھے ہوئے تھے ان پیسوں پر خمس واجب تھا۔ اگر لباس پہلے سے خرید کر رکھا ہوا ہے اس پر خمس واجب ہے تو اس کی قیمت کے پیسے نکال لے تو وہ اس سے وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس وہ جو سال بھر میں جو اس کو منافع پڑا تھا اسی کے ساتھ ہی اس نے ان پیسوں کا خمس، اس سے پہلے کہ وہ خمس نکالتا اس نے اس کے ساتھ سوٹ خرید لیا اور پھر اس سوٹ کو وہ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ اس کا حاکم شرع سے بات کر کے اس کا خمس ادا نہیں کرے گا یا حاکم شرع اس کو اجازت نہیں دے گا کہ ہاں تم پہن سکتے ہو تو تب تک اس کی نماز اس سوٹ میں بھی نہیں ہے، وہ حالت ایسے ہوگی کہ جیسے اس نے غصبی لباس پہنا ہوا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ نماز پڑھنے والے کا وہ لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہو احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو، یعنی اس کی اپنے پیسوں کی خریدی ہوئی ہو، چوری نہ کی ہوئی ہو، کسی سے چھین کر نہ پینی ہو۔ بس اگر ایسا شخص جو جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو اور جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ لیکن اگر لباس میں وہ چیزیں شامل ہوں جو بے تنہائی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتی اور اسی طرح وہ چیزیں جس سے اگرچہ شرمگاہ کو ڈھانپا جا سکتا ہو لیکن نماز پڑھنے والے نے انہیں حالت نماز میں نہ پہن رکھا ہو، مثلاً بڑا رومال یا لنگوٹی جو جیب میں رکھی گئی ہوں، اور اسی طرح وہ چیزیں جنہیں نمازی نے پہن رکھا ہو جبکہ اس کے پاس ایک مباح ستر پوش بھی ہو، اور ایسی تمام صورتیں ہوئیں کہ ان جیسی چیزوں کے غصبی ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگرچہ احتیاط کی بنا پر اس کو ترک کر دیں۔ یعنی ایک ہے چیز کہ اس نے خود وہ جو چیز ہے وہ غصبی چیز پہنی ہوئی ہے، ایک ہے کہ نہیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر پہنی ہوئی ہے تو نماز باطل ہے، اگر رکھی ہوئی ہے تو اس سے اس کی نماز کیا ہے؟ باطل نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ
تیسری شرط ہے کہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا وہ لباس جس سے بے تنہائی شرمگاہ کو چھپایا جا سکتا ہے، خون چہندہ رکھنے والے مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔ یہی حکم اطاعت واجب کی بنا پر اس لباس کے لیے بھی ہے کہ جو شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہے، بلکہ اگر لباس اس مردہ حیوان مثلا مچھلی اور سانپ سے تیار کیا جائے جس کا خون چہندہ نہیں ہوتا تو اطاعت مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر نجس مردار کی ایسی چیز مثلا گوشت اور کھال جس میں روح ہوتی ہے نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر حلال گوشت مردار کی کوئی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی مثلا بال اور اون نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہوں یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو ان چیزوں سے تیار کیا گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ جس شخص کے پاس دو لباس ہوں، اگر وہ یہ جانتا ہو کہ ان میں سے ایک نجس ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کون سا نجس ہے اور اس کے پاس وقت ہو تو ضروری ہے کہ دونوں لباس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے۔ مثلا اگر وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ہر ایک لباس سے ایک نماز ظہر کی اور ایک نماز عصر کی پڑھے، لیکن اگر وقت تنگ ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی قوت احتمال یا محتمل کی اہمیت کے اعتبار سے غالب نہ ہو تو جس لباس کے ساتھ بھی چاہے نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر اس کو یہ بھی نہیں ہو رہا وقت تنگ ہے کہ اچھا نہیں یہ والا سوٹ نہیں تھا یا کچھ بھی یاد نہ ہے اس کے گرین پتے تھے جو نجس ہوا تھا یا اس کے اوپر یہ نقش بنا ہوا تھا نجس تھا، کسی بھی لحاظ سے اس کے لیے یہ احتمال قائم کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا نجس ہوگا تو وہ کسی بھی لباس سے چاہے وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز کے لیے صحیح ہو جائے گا، کافی ہے وہ لباس۔